کہ امام تو راضی نہیں تھے، امام سے تو رضایت نہیں لی تھی. کون سی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے آپ کا امام مارا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ کوفے والوں کی وجہ سے مولانا قیام کیا ہے. مختار ایک عام آدمی ہے، حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام آدمی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیام حضرت مختار، یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کی جا چکی ہیں، بہت ساری باتیں لکھی جا چکی ہیں، اور علماء نے اس کے سلسلے میں بہت گفتگو کی ہے. حضرت مختار کون تھے؟ انہوں نے کیوں قیام کیا؟ ان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ یا کربلا کے بعد اور کون کون سے قیام ہوئے اور کن کن لوگوں نے قیام کرنے کی کوشش کی؟ ان قیاموں کے پیچھے کیا ان کے اہداف اور مقاصد تھے؟ کیا ان کا مقصد تھا؟ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک پوڈ کاسٹ لے کر کے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ. میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور عالی جناب مولانا سید محمد عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں ایام عزا کی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی طرف سے تمام مومنین کی طرف سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ قیام حضرت مختار، یا یوں کہا جائے کربلا کے بعد جو قیام ہوئے ہیں تقریباً ان سب پر ایک سرسری نظر ہم کریں گے، جس میں خصوصیت کے ساتھ مفصل گفتگو انشاءاللہ قیام حضرت مختار کے سلسلے میں ہوگی. تو ہم بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مختار کی شخصیت پہ گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت مختار کون تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی. قبلہ جناب مولانا محمد عباس مونس صاحب قبلہ، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر ہم قبلہ کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ایک اچھا موضوع ہے جس کو آپ نے گفتگو کے لیے انتخاب کیا. ہم شکر گزار ہیں آپ کے. دیکھیے، یہ قیام جو مختلف ہوئے ہیں، جو سلسلہ آغاز ہوا ہے، یہ سارے کے سارے قیام اگر آپ ایک سرسری نظر ڈالیں، جو ایک انقلابی کیفیت لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد پیدا ہوئی. بے شک ایسا ہی. اس کی ایک خاص وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، اس مقدمے کے تحت میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ نے قوت احساس اور جرأت اظہار رکھی ہے. قوت احساس ہم اپنے نوجوان بچے اور جو ناظرین محترم میں ہیں ان بچوں کے لیے واضح کرتا ہوں، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ انسان کو یہ محسوس ہو کہ غلط ہو رہا ہے. پہلے یہ محسوس کرنا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا. احساس کبھی کبھی مر جاتا ہے. انسان مر جاتا ہے. انسان یہ محسوس کرے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور جب اسے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو جرأت اظہار بھی ہو، کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں قوتیں انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں تو وہ اولئکا کل انعام ہو جاتا ہے، مثل جانوروں کے ہو جاتا ہے. پھر اس پر جاہل، غنڈے، موالی آرام سے حکومت کرتے ہیں. بالکل. اور وہ جو چاہتے ہیں ان سے کرواتے ہیں. بالکل. اور ان کے اندر کیونکہ قوت احساس اور جرأت اظہار مر چکا ہوتا ہے تو انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گدھوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیام امام حسین علیہ السلام میں جہاں بہت کچھ ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اس میں ایک خاص چیز یہ بھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے ان مردہ دلوں کے اندر جو لوگ تھے جن کے اندر قوت احساس اور جرأت اظہار مر چکی تھی، امام نے زندہ کیا. اپنے لہو کے ذریعے سے، اپنے قربانی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر سے زندہ کیا. کیونکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو امام حسین یعنی حاکم شام یزید سے پہلے حالت یہ ہو گئی تھی کہ اہل بیت کے علاوہ مدینے میں رہتے ہوئے آدمی بھی کوئی بولنے کے ان کے خلاف جرأت نہیں کرتا تھا. یا پھر جب یزید تخت پہ بیٹھا تو بھی لوگوں کی یہی حالت تھی، سوائے یہ کہ بنی ہاشم ہوں یا اہل بیت ہوں یہ سامنے آئے، کسی کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی. لیکن جب یہ قربانیاں پیش ہوئی میدان کربلا میں
تو ابھی اسی قربانیوں کو لے کے آیا گیا ہے لوگوں کو، جو اہل حرم ہیں انہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے اور دربار میں، اور وہیں ایک شخص کے اندر یہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ یزید تو نے کیا کیا، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے نواسے کو شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے اس نے اپنی جان دے دی، لیکن اس کے اندر وہ قوت احساس اور جرأت اظہار پیدا ہو گئی۔ پیدا ہو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب وہ چاہے قیام حرہ ہو، مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا کوئی اور سیاسی پہلو، لیکن ایک روح پھونک دی، آواز، ہاں، انسانیت کے اندر ایک روح پھونکی امام حسین علیہ السلام نے، اور ان دونوں قوتوں کو بیدار کیا، اور اسی کا یہ سلسلہ رہا کہ پھر قیام پر قیام ہوتے رہے، چاہے وہ توابین ہوں، سلمان بن سرد خزائی ہوں، یا مختار کا قیام ہو، یہ سب انہی وسیلے سے، یہ بیداری، ایک جوش اور ایک انقلاب لے کر کے جو سلسلہ امام شروع حسین ہوا۔ علیہ السلام کی قربانی کا ایک اثر یہ ہوا جی کہ وہ سماج، وہ معاشرہ جو ابھی تک خاموش تھا، جی جی، ان سب کے اندر ایک بیداری آ گئی، اور ہر انسان پھر ظلم کے خلاف بولنے لگا۔ بے شک بے شک، اور یہ جی سلسلہ رکا نہیں ہے، میں بہت تیزی سے اس کو سمیٹتا ہوں جی اور اپنے دور تک لیا تھا، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اب وہ توابین ہوں یا جناب مختار کا قیام ہو، یا پھر اس طرح سے لے لیں کہ تمام لوگوں نے، وہ جو آزاد طبیعت کے لوگ تھے جن کی قوتیں بیدار ہو گئی تھیں، انہوں نے امام حسین سے درس لینا شروع کر دیا۔ ہمارے ملک میں دیکھیے گاندھی جی کو پتہ نہیں، جو انہوں نے ہسٹری امام حسین علیہ السلام کی پڑھی تھی اس کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ اگر حاصل کرنا ہے کچھ تو پھر امام حسین سے رابطہ رکھنا ہوگا، نسبت دینی ہوگی ان کی، اور ایک چھوٹی سی فوج بنا کر کے انہوں نے ایک نسبت دے دی کہ ہم امام حسین کی طرح جو ہے انقلاب لا کے رہے، جان دے دیں گے لیکن انسانیت کو نہیں مرنے دیں گے۔ بے شک، شاید اسی کا ایک سبب ہوا کہ، اور پھر ہمارے دور حاضر میں دیکھ لیجئے آیت اللہ ایران کا انقلاب، آیت اللہ امام خمینی، انہوں نے تو سیدھے سیدھے کہا کہ ماں ہر چداری مز محرم و سفر است، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جی جی وہ سب محرم اور سفر کی برکت سے ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی انقلاب کے ذریعے سے، اسی محرم اور سفر کی تقریروں کے ذریعے سے وہ انقلاب ایران میں لائے کہ جن جوانوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوا کرتی تھی، ان کے ہاتھ میں پرچم لا الہ الا اللہ تھما کے بارڈر پہ بھیج دیا۔ تو یہ جذبہ، یہ جو قیام امام حسین کا جو جذبہ ہے، یہ رکا نہیں ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا چلا آیا ہے، اور ابھی تک، اور وہ اس کے بعد حسن نصر اللہ دیکھ لیجئے یا پھر ایران دیکھ لیجئے، اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ یعنی وہ ایک روح پورے معاشرے میں پھونک دی امام حسین علیہ اور السلام، چلتی جو رہے گی۔ کربلا کے بعد، کربلا سے پہلے نہیں تھی، جی جی، کربلا کے بعد وہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے اور آج تک باقی ہے۔ میں یہاں کے اوپر جب بات یہاں پر آ گئی ہے تو میں گزارش آپ سے کروں گا کہ جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جناب مختار کی جو شخصیت ہے، وہ سوال ہم قبلہ کی طرف لے کر کے آئیں، اور چونکہ قبلہ کے بیانات سے بھی استفادہ کرنا ہے کہ جناب مختار کی جو شخصیت ہے اس کو مختصر طور پر ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے بیان کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی، آپ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے سن 1 ہجری میں، یا یوں کہا جائے کہ رسول رحمت مکہ مکرمہ میں ظلم اور بربریت کو چھوڑ کر جو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں اور اسلام کی بہار کا آغاز ہوا ہے، اسی زمانے میں آپ نے سانسیں لی ہیں۔ آپ کے والد صدر اسلام کے انتہائی مخلص، باوفا اور جانے پہچانے مجاہدین اصحاب میں سے رہے ہیں۔ بے شک، اسی وجہ سے بہت کم سن تھے حضرت مختار، نوجوانی کا عالم تھا، اور اسلامی جنگوں میں آپ کے والد محترم کی شہادت ہو گئی۔ جناب مختار اپنے چچا کے ساتھ نو تاسیس شہر کوفے میں آ کر آباد ہو گئے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے اور عاشقان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام افراد سے آپ کے پورے گھر کا، اور خصوصاً حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تھا۔ اس کا اندازہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یوں ہزاروں بکھرے ہوئے افراد میں کوئی شخص بچپنے کے عالم میں اگر آغوش امیر المومنین میں رہے اور اپنے بے شک زانوں پر بیٹھا کر ان کی ہوشیاری
ان کی ذکاوت، ان کی فطانت کو دیکھ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعریف کریں تو اس کا مطلب عصمت کی نگاہوں نے ان کا انتخاب کر لیا ہے اور پہچان لیا ہے ان کو فخر کی بات ہے، یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام منصب خلافت پر فائز ہو کے کوفے کو اپنا دارالحکومت بناتے ہیں تو جناب مختار اپنے چچا کے ساتھ، چونکہ آپ کے چچا کو امیر المومنین نے مدائن کا گورنر بنا کر وہاں بھیجا تھا، تو ان کے ساتھ مدائن شفٹ ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد ظاہر ہے حالات بدلے اور حکومتیں بدلیں، تو حضرت مختار بصرہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ ان کی پہلی زندگی پر اتنی میرے خیال سے گفتگو کافی ہے۔ جب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کا اقبال اور بڑھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ گزرا، بہت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بے پناہ مصائب اور مظلومیت اور سختیوں کا دور ہوا، لیکن جب لوگوں کا اقبال ہوا یہ حاکم شام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو حضرت مختار پر خود آل محمد کی بھی خصوصی نظر تھی۔ کوفے والوں کی طرف سے جب بہت زیادہ اصرار ہوا کہ مولا ہمارے پاس آئیے، اور مولا نے مولا نے کوفے والوں کے خطوط سے پہلا خط جو کوفے سے آیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں آیا ہے بظاہر، اور امام حسین تو 28 رجب کو قیام کر چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوفے والوں کی وجہ سے مولا نے قیام کیا ہے، کبھی کبھی ہم کچھ باتوں کے نہیں، اگر کوفے والے نہ بلاتے تو مولا نہیں جاتے، ایسا نہیں ہے، لیکن مولا کے قیام اور مولا کے خروج اور مولا جو اپنی ذمہ داریاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے چلے ہیں، تو کوفے والوں میں زیادہ جوش و ولولہ تھا کہ جب ایک فرزند رسول اولاد رسول وقت کا امام اٹھا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر جو خطوط آئے ہیں اور خط و کتابت کا سلسلہ ہے، لوگوں کے رابطے ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سفیر کو بھیجا ہے تو سفیر نے بھی جس گھر کا انتخاب کیا ہے وہ کوفے میں حضرت مختار کا ہے، جناب مختار کا گھر ہے جی۔ تو وہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر حضرت مختار کے وجود کی وجہ سے کوفے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انقلاب آ چکا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت مسلم نے بھی خط تائید لکھ کر بھیج دیا ہے وقت کے امام کو کہ آپ آ جائیے، جو باتیں کہی تھی انہوں نے یہ سچے ہیں، یہ سب تیار ہے۔ اور حضرت مختار نے بھی پوری اپنی ایکٹیویٹیز اور فعالیت کارکردگی شروع کر دی، اور کوفے سے اب باہر نکلنے کے بعد اطراف میں بھی لشکر جمع کرنے کے لیے، فضا ہموار کرنے کے لیے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے واپس آتے ہوتے ہیں حالات اتنی جلدی بدل جاتے ہیں کہ جب پہنچتے ہیں تو حضرت مسلم کے قیام کی بنیاد پر جو افراتفری پھیلی تھی، یعنی دشمنوں میں، پھر حضرت مسلم کو جناب مختار کا انتظار کیے بغیر بھی اپنے قیام، ہانی کو قید کر لیا گیا تھا، ہانی بن عروہ وغیرہ کو، تو حضرت مختار کے دوبارہ کوفہ واپس آنے سے پہلے حضرت مسلم کی شہادت ہو جاتی ہے، اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جناب مختار عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں چلے جاتے ہیں، اور قید میں ہی رہتے ہیں، جو کربلا کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر ابن خطاب خلیفہ دوم کے بیٹے جو ہیں، وہ حضرت مختار کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں، ان کے خصوصی سفارش کی بنیاد پر ان کو زندان سے آزادی ملتی ہے، اور یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ یہ کوفے میں نہیں رہیں گے، 3 دن کے اندر ان کو کوفہ چھوڑنا ہے۔ حضرت مختار نے 3 دن کے اندر کوفہ چھوڑا، مکے گئے، مکے کے حالات کا اندازہ کیا، پھر بصرے، مختلف جگہ، یعنی خود یہ ادھر ادھر سفر بتا رہا ہے کہ اس عاشق آل رسول کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا ہے، یہ جو پہلے سے مدد کے لیے تیار تھا، اور اب جب ایسے حالات ہو گئے اور ان حالات کا شکار ہوئے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سن 67 ہجری میں آپ قیام کرتے ہیں، اور آل محمد علیہ السلام خصوصاً کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور قیام کرتے ہیں، اور پھر باقی قاتلین امام حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کرتے ہیں، جو سرکردہ
لشکر یزید کے جتنا لوگ ممکن تھے، ہو جتنا سکتا ہے آل محمد کے دشمنوں کو واصل جہنم جو جہنم میں انہیں سزا ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن جو ایک عاشق آل رسول کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، اس کی روشنی میں بھرپور ایسا کام کرتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام جی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کو اس سے آرام ملتا ہے، اور تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے آپ کی ذات والا صفات کو اچھائی سے یاد کیا ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی ہیں اور سبب کیا ہے۔ بالکل یہاں کے اوپر جس وقت جناب مختار نے قیام کیا ہے اور انہوں نے واصل جہنم کیا دشمنوں کو، سید سجاد علیہ السلام ہمارے چوتھے امام موجود تھے۔ یہ گفتگو یہاں کے اوپر کی جاتی ہے کہ اس قیام کو امام کی رضایت حاصل تھی یا نہیں، امام راضی تھے یا نہیں، یا امام نے اس کا حکم دیا تھا یا نہیں، یا اس سے وہ ناراض تھے۔ اس طریقے کی گفتگو جو ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر سننے کو ملتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا قبلہ مولانا محمد عباس صاحب سے کہ ہمارے پبلک کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات کلیئر کریں، کیونکہ یہ جو شبہات میں لوگ گرفتار ہیں، کوئی کچھ بات کہتا ہے، کوئی کچھ بات کہتا ہے، کیا اس قیام کو امام سجاد علیہ السلام کی تائید حاصل تھی یا نہیں تھی؟ ایک اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جیسے قبلہ نے، بزرگ اور محترم ہے ہمارے جمال صاحب قبلہ، ایک بہترین طریقے سے، اور آپ کو یہ خلاصے میں جس کو کہا جائے، ایک نتیجہ پیش کر دیا حضرت مختار علیہ السلام کے لیے۔ دیکھیے جب ایک آدمی دین کے لیے یا اپنے مولا کے لیے ایک بڑا کام کر رہا ہے، صحیح، کس کو؟ قاتلین امام حسین علیہ السلام، ایک دو نہیں ہیں، اچھے خاصے ہیں، جن کو مارا وہ اچھے خاصے ہیں، پھر جو وہاں آئے تھے میدان کربلا میں وہ بھی اچھے خاصے ہیں، پھر ان کے اعزاء اور اقارب۔ ایک کی جب آپ بستی اجاڑ رہے ہیں تو خاموش بیٹھے گا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حاکم شام کی حالت خراب کر رکھی تھی، تو حاکم شام نے پروپیگنڈا کرا کر کے مولا کائنات کو ایسا کر دیا کہ جب مسجد میں شہید ہوئے تو پوچھا کہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ تو جب علی علیہ السلام کے لیے پروپیگنڈا اتنا ہو سکتا ہے کہ جناب مختار کے لیے کیوں نہیں ہو تو سکتا؟ جناب مختار کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے لیے آسان بھی بہت تھا، بالکل۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے تو ان کے چند بزرگوں کو مارا تھا، اور حضرت مختار علیہ السلام نے قاتلین میں جو مین تھے تقریباً سب کو مار دیا۔ تو یہ پروپیگنڈا، اب یہ دیکھیے ایک آدمی یہاں بیٹھ کر کے باہر یہ بات کہہ سکتا ہے نا کہ قبلہ محترم اور بزرگوار جمال عباس صاحب نے تو ایک پہلو سے بیان کر دیا، جبکہ ہسٹری میں دونوں پہلو ہیں، جی کچھ لوگوں نے مذمت بھی کی ہے، تو کیوں نہ کریں گے؟ ان کا گھر اجاڑا ہے حضرت مختار نے، بالکل ایسا ہی ہے، ان کے بزرگوں کو مارا ہے حضرت مختار نے۔ تو ایک تو وہ ہیں کہ جو ادھر سے لے کر کے آ رہے ہیں، اب دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی تحقیق کے اعتبار سے کہ اچھا ہم ادھر سے تو نہیں بول سکتے، کیونکہ اگر ادھر سے بولے تو اسی ٹیم میں شامل کر دیے جائیں گے، تو انہوں نے الگ سے رخ نکالا کہ امام تو راضی نہیں تھے، امام سے تو رضایت نہیں لی تھی، اگر امام راضی نہیں تھے تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مختار پر رحمت نازل ہو؟ اللہ رحمت نازل فرمائے، اللہ رحمت نازل کرے مختار پر۔ یہ سارے قرینے اور یہ سارے شواہد ہیں اس بات پر، یہ سب جی کہ امام جو ہے اس بات سے راضی قطعی راضی، بالکل راضی تھے، ناراض نہیں تھے۔ جی جی۔ اور پھر دیکھیے اتنی بڑی بات ہو جانے میں رضایت کی اس میں بات بھی کیا ہے، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کون سی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے آپ کا امام مارا جا رہا ہے، اس کے اہل حرم کو قید و بند کی زندگی، تو یعنی کس چیز کی اجازت چاہیے آپ کو؟ کس امام سے چاہیے؟ یعنی آپ اہل حرم کو، فرزندانے یعنی دختران رسول اللہ کو، یعنی چادر تطہیر کے مالک بیویوں کو اور اصحاب کسا کے افراد کو یعنی اس انداز سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا جائے گا، تو ان کے دشمنوں کو ایسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ بالکل یعنی سوال اصل بالکل یعنی ایک ایمان کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، کوئی بالکل درست فرمایا محبت کا ایک آپ نے، تقاضا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی بالکل درست فرمایا، اور آپ نے بھی جس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس کی بستی اجڑتی ہے، جس کو نقصان پہنچتا ہے، وہ منصوبے کرتا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ پروپیگنڈے کرتا ہے۔
تو جناب مختار کو بھی انہیں پروپیگنڈوں کا شکار بنایا گیا. جی یہ محققین کو سوچنا چاہیے، مثلاً جو تحقیق کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ ایک جملہ ملتا ہے اور فلاں جگہ ایسے کیا ہے مختار نے. دیکھیے مختار ایک عام آدمی ہے، حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام آدمی ہے نا، تو وہ عام آدمی کی طرح زندگی گزاریں گے. آپ کیوں ان کو وہ والا چشمہ لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہی نہ ہو، وہ معصوم ہو، کہیں لغزشی نہ ہو، کہیں گرفتاری نہ ہو. وہ اپنے اعتبار سے، جیسا کہ قبلہ نے اشارہ کیا کہ مولا کائنات نے کہا کہ ایک بہترین مفکر اور چالاک ہیں مختار. کیس کا لفظ استعمال کیا. ذہین. ہاں تو وہ جیسے نا کہتے ہیں کہ کافی چالاک، جیسے اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں، تمام بھانپ لینے والا، حالات کا انداز، بصیرت. اپنے اعتبار سے چل رہے تھے، کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیسے کرنا ہے. اب ہر قدم پہ تو اجازت نہیں لی جاتی ہے نا، اصل جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے. تو جب یہ انہوں نے کام کیا ہے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا ہی ہوگا، اور پروپیگنڈا ہے کہ جو مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اچھا، ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کی بات زیارتوں میں بھی ہے، دعاؤں میں بھی ہے، مختلف متون میں اور مختلف کتابوں میں بات موجود ہے. تو اور یہ بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے تو وہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہوں گے اور انتقام لیں گے. تو جب جناب مختار نے یہ انتقام لے لیا تو امام زمانہ علیہ السلام دوبارہ کیوں انتقام لیں گے؟ کیا ایک جرم کے 2 مرتبہ انتقام لیے جا سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے میں اس پہ مختصر طور پہ ایک روشنی ڈالتا ہوں، اس کے بعد قبلہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. دیکھیے ایک طرف آپ مد نظر رکھیے شخصیتوں کو کہ وہ جو قاتلین ہیں وہ کن کا قتل کر رہے ہیں، کس کا قتل کر رہے ہیں. اور پھر جب ہماری نظر میں امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت ہو تو ان کو 1000 بار کیا لاکھوں بار بھی قتل کیا جائے، بے شک وہ تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا نا انتقام. وہ تو بس یہ ہے کہ ایک موت کے گھاٹ اتار دیا جائے انہیں بس. بے شک ایک یہ ظاہری بات ہو گئی کہ یہ کتنی مرتبہ بھی مارے جائیں تو اس کے مستحق ہیں، یہ چاہے بالکل 1 بار 10 بار 1000 بار بھی مارے جائیں تو اس کے مستحق. دوسری بات یہ جو آپ نے خاص کہی کہ خود امام زمانہ انتقام لیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتقام میں اور اس انتقام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جناب مختار نے جو انتقام لیا وہ ان شخصیتوں کو مارا جو قتل امام حسین کے لیے آئے تھے. جی. امام زمانہ جو انتقام لیں گے اس مقصد کا قتل کریں گے جو یزید کا تھا. یعنی جو یزید کا مقصد تھا اس مقصد کو قتل کریں گے. مقصد کا قتل ہوگا، یعنی زمانے سے مزاج یزیدیت ختم ہو جائے گی. بہت اچھی بات کہی. صرف حسین ہی حسین ہوں گے، صرف مزاج حسین ہوگا، صرف سیرت حسین ہوگی، صرف کردار حسین ہوگا. کہیں سے بھولا بھٹکا بھی ایک یزیدی مزاج کا نہیں ملے گا جب امام انتقام لیں گے. دیکھیے انتقام ہوتا ہے، مثلا میں ایک نوجوانوں کو، اپنے ناظرین محترم کو اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات واضح کروں کہ اگر کوئی ایک ٹیم ہے گینگسٹرز کی، کئی لوگ ہیں، اس میں سے آپ نے ایک آدمی مار لیا، وہ ایک آدمی اور ہائر کر لیں گے. لیکن یہ جو ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں، اگر اس ظلم کو نیست و نابود کر دیا جائے، وہ جو ان کی فکر ہے کہ قتل کرو، مارو، گراؤ، ختم کرو اور حکومت کرو اور لوٹو اور کھاؤ، اس فکر کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا انتقام ہوتا ہے. بے شک. حسن آپ کی گینگ تھی، آپ نے ہمارے ایک آدمی کو مارا، ہم نے آپ کے 4 آدمیوں کو مار دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا، 4 آدمی اور آ جائیں گے، لیکن ہم نے آپ کی گینگ کا وجود ہی ختم کر دیا. وہ جو آپ کی فکر تھی خرافاتی اور خراب کرنے والی، آپ کا مشن تھا، تو اس کو وقت کا امام ہی ختم کر سکتا ہے. اور یہی سب سے بڑا انتقام ہے کہ اصلاً وہ فکر ختم ہو جائے، وہ مزاج ختم ہو جائے جو مزاج یزیدیت ہے. اس سے بڑا انتقام کیا ہو سکتا ہے؟ صرف گردن مار دینا، سر قلم کر دینا، یہ ایک بہت ہی چھوٹے درجے کا انتقام ہے. جی جی جی، ایک معمولی سا انتقام ہے. لیکن اصل انتقام جو ہے وہ وہی ہے کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا اسے زندہ کر دیا جائے، جو یزید کا تھا اسے ختم کر دیا جائے. ہر طرف حسین ہی حسین ہو، مزاج کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صرف نام کے اعتبار سے. زمانے بھر میں حسین حسین گونجے اور مقصد حسین کی گونج چاروں طرف سنائی دے. یہ کر کے دکھائیں گے، یہ کر کے امام زمانہ علیہ السلام دکھائیں گے انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے. بالکل. اچھا، یہاں کے اوپر جناب مختار سے متعلق ایک چھوٹا سا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. یہ چونکہ بار بار ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ
ایک انتقام حضرت مختار نے لے لیا، خدا ان پر رحمت نازل کرے، تو امام زمانہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انتقام لیتا کون ہے؟ انتقام کسی بھی چیز کا کون لے سکتا ہے؟ یہ ہم حضرت مختار کے اس قیام کو انتقام کا نام دے رہے ہیں، جو ایک ایمان اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ میرے سامنے کوئی کسی کا گھر اجاڑ رہا ہے، میں نے اس کا ہاتھ روک لیا، پیر روک لیا، ایک چپت لگا دیا، دوسرے کام، تو کیا یہ اس کا بدلہ ہو گیا جو صاحب خانہ لینا چاہتا ہے؟ امام زمانہ کون سا ہے؟ کیا کریں امام زمانہ؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے تفویض ہونے والی ایک وہ ذمہ داری ہے جو فقط سن 61 ہجری پر نازل نہیں ہے، وہ پہلے سے ظلم کے یعنی تمام یعنی جتنے ظالم ہیں اور پھر قیامت تک کے آنے والے سب پر، جس میں امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں، ہر طرح کے ظلم کا اللہ کی طرف سے ان کو سونپی ہوئی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی کو جو نیک راستے پر چلنے والا ہے اور جو اللہ کے احکام کو مد نظر رکھنے والا ہے اور اس کے وعدوں کا انتظار کر رہا ہے، اس کی وفا کرنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف آئیں گے۔ اگر اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ اصل جو انتقام ہے اور جو خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی طرف سے لے گا۔ جناب مختار نے، توابین نے یا دوسرے لوگوں نے، کسی نے آواز بلند کر کے، کسی نے دشمنوں کا صفایا کر کے، کسی نے ان کے لیے زندگی جو کام کیا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم نے انتقام لے لیا ہے، یہ ہم اس خون یہ ہمارا تھا، اس کا ہم خون بہا لے رہے ہیں، یہ ہمیں لینا چاہیے تھا، تو ہم اس کو نام دے سکتے ہیں کہ انتقام لے لیا مختار نے یا جناب مختار نے، یا انہوں نے جناب مختار کہیں کہ میں انتقام کے لیے، ظاہر ہے یعنی اپنے اس ایمان کے احساس کے طور پر وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ ہونا تو بہت پہلے سے چاہیے تھا، لیکن وہ بدلہ ہو گیا اس کا، تو بدلہ تو وہی ہوگا، اور وہ فقط قاتلین کے لیے نہیں، وارث حقیقی، وہ بدلہ فقط اتنا لیٹ بھی کیوں ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، انتقام بھی خدا کو لینا تھا، یہ ذمہ داری بھی اگر آپ یوں بھی لے کے جائیں تو یہی ذمہ داری انتقام کی اللہ کی طرف سے امام زین العابدین کو اگر سونپ دی جاتی، کتنا بہتر ہوتا کہ جس بہن نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سینے پر نحس انسان چڑھنے کے بعد اس کا گلا کاٹ رہا ہے اس کے بھائی کا، تو اس کے قاتلوں کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھتی تو زیادہ، یعنی اللہ اگر انتظام یوں بھی رکھتا تو امام زین العابدین کو یہ ذمہ داری سونپ سکتا تھا، تو وہ وہی بات ہوتی کہ جو اس وقت امام حسین پر ظلم کر رہے ہیں ان کا بدلہ لینا مقصود ہوتا۔ حسین کو تو قیامت تک رکھنا تھا کہ جو اس ظلم پر راضی بھی ہے ان سے بدلہ تو وہ اس وقت لیا جائے گا جب یہ پیدا ہوں، ان کے سامنے باتیں یعنی آ جائیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کربلا کے شہیدوں والا ہو، کہ اگر وہ ہوتے، اسی لیے معصوم ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے چاہنے والوں کو تلقین دی ہے جب وہ کربلا والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو کہ زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں یا دوسری ذاتوں میں پڑھتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے ساتھ ہوتے فافوز معکم، ہم بھی اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ، تو ان جذبات کی روشنی میں ان کو وہی ثواب اور اسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اور ایسے ہی دشمن جو راضی ہے، جو خوش ہے اور جو ان کا دفاع کرتا ہے، ان سے بھی انتقام لیا جائے گا، وہ ان کا بھی حشر و نشر ویسے ہی ہوگا جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کرنے والے تھے اور ان کے شہادت میں شامل تھے۔ جو ظلم یزیدی سے راضی ہیں ان کا شمار یزید کے ساتھ ہوگا، بالکل، اور جو امام حسین علیہ السلام کے مشن میں شریک ہیں وہ کربلا کے شہداء وغیرہ کے ساتھ میں ہوں یا کربلا کے بعد ہوں، وہ سب امام حسین کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے تو ساتھ وہ چلے تو وہاں تک جائے تو تبھی تو وہ انتقام لے گا۔ ابھی تو فہرست بن رہی ہے، ابھی اگر لے لیا جاتا، ہاں اگر 64 ہجری میں، 65 ہجری میں، 62 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام محمد باقر، تو وہ تو اسی وقت تک کا ہوتا۔ پھر آپ کہہ سکتے تھے اللہ نے کیوں لیا دو بار؟ نہیں، اللہ کی طرف سے تو انتقام باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا احساس کو بتا رہے ہیں، فہرست تیار ہو رہی ہے آخر تک، انتقام تو ہوگا، وہ حسینی کون ہے منتقم اور یزیدی کون ہے، بے شک۔ تو آپ حضرات کی دونوں کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور انتقام لیں گے۔ انتقام کے کچھ درجات اور مراتب ہیں، کوئی مرتبہ ضعیف ہے، کوئی مرتبہ قوی ہے، کوئی درجہ ضعیف ہے، کوئی درجہ شدید اور قوی ہے۔ تو گردن کاٹنے والا جو مسئلہ ہے
سر کاٹنے والا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نچلے استر کا انتقام ہے، یا ایک تھوڑا کم ترین سطح کا یہ انتقام ہے۔ اور مقصد حسینی کو عام کر کے یزیدی مقصد کو مٹا دینا، اور پورے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی گونج کا سنائی دینا، یہ ایک اعلیٰ ترین انتقام ہو سکتا ہے۔ کہ جو یزید آیا تھا کہ جی ہاں، تو امام نہ وحی آئی ہے نہ وہ ہاں، آیا جو ہے، یزید نے نعرہ بلند کیا تھا کہ بلند نہ کیا کوئی تھا، وحی آئی تو نہ کوئی آسمان سے وہ جو فرشتہ وعدہ ہے۔ الہی تھا کہ لیظہر الدین کلہ، اور جس کے لیے حسین اٹھے تھے پوری دنیا پہ عام ہو جائے گا۔ یعنی دونوں قسم کے انتقام جو ہیں انشاءاللہ امام زمانہ علیہ یعنی السلام یزیدی اور یزیدی فکر کے، یعنی جو حسین علیہ السلام کو 61 ہجری میں مارنا چاہتے ہو تو دیکھیں گے وہ تو سر تو نیزے پہ کٹ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ ہم حسین کو، حسین کے جسم کو، حسین کے مقصد کو ختم کرنے، یہ تو قیامت تک باقی ہے، حسین ہی حسین ہے، اور زندہ کر دیا اس کو، حیات جاویدہ۔ آپ نے اپنی گفتگو میں قیام توابین کا ذکر کیا، یہ قیام توابین کیا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے فرزند رسول علیہ السلام کی شہادت کو ایک معمولی چیز نہیں ہے، یعنی آج تک دنیا ہلی ہوئی ہے، اور جب وہ مہینہ آتا ہے تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کل کا واقعہ ہے۔ تو خصوصاً وہ آل محمد علیہ السلام کے عاشق لوگ جنہوں نے مولا علیہ السلام کے مدینہ طیبہ سے خروج کے بعد یہ اظہار کیا آپ سے کہ آپ آئیے، ہم تیار ہیں، اور مختلف بندشوں کی بنیاد پر انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ نہ کر سکے اور فرزند رسول کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گیا تو وہ گھر میں نہ بیٹھ سکے۔ جناب مختار کے قیام اور توابین کے قیام میں ایک فرق یہ ہے کہ حضرت مختار اٹھے تھے جرأت اور شہامت کے ساتھ، پوری آمادگی اور تیاری کے ساتھ کہ دشمنوں کو ملیمیٹ کرنا ہے اور ان واصل جہنم۔ بالکل، یہ توابین کیا تھے؟ یہ مختار، حضرت مختار کے قیام سے پہلے انہوں نے قیام کیا، سن 63 ہجری میں کیا ہے، اور یہ اٹھے تھے کہ جب مولا نہیں رہے تو اگر ہم اب کچھ بھی نہیں کر سکے تو ہمیں بھی نہیں رہنا چاہیے، ان کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے جو ہمارے امام کے مصائب کا سبب بنے ہیں، یا ہم خود اپنی جان، اور یہ بھی کرنا ہے ہمیں، اور کچھ نہ صحیح تو اب ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور ہم کچھ جی نہیں کے سکے کیا تو کریں اپنا گے، جان، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور اس مختار، یعنی اسی لیے اس کو عام طور سے ان کے عزت، ان کے احساسات کے یعنی اس میں تقریب میں اس کو یعنی قیام توابین کہا جاتا ہے، کہ جنہیں اپنے خطا کا احساس ہوا، توبہ کی انہوں نے، کہ انہیں یہ لغزش کا احساس ہوا انہیں کہ کہیں بھی ہم، کیسی بھی مشکلات تھیں، کیسی بھی زندانوں میں بھی تھے، چاہے ہم گھروں میں قید ہو گئے تھے، یہ کیسے ہو گئے کہ ہم رہے اور ہمارا آقا نہیں رہا۔ تو وہ گھر سے نکل پڑے تلوار ہاتھ میں، کفن باندھے ہوئے، کہ بس دشمن کو نیست و نابود کرنا۔ تو سن 63 ہجری میں بہت سے اہل کوفہ انہوں نے قیام کیا، اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے اور مارے گئے۔ جیسا قبلہ نے بہترین طریقے سے توابین کے سلسلے سے گفتگو فرمائی، تو میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقع جیسا آپ نے فرمایا ایسے ہی تھا، وہ سب کے سب محبت امام حسین میں کھڑے ہوئے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب آقا اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمارا رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور ہم کچھ نہ کر سکے، ہم اپنی جان دے دیں گے۔ بے شک، لیکن یہاں پر ایک ٹھہر کر کے ہمیں آج کے دور میں اپنے دور کے لیے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہیے ہمیں، کہ دیکھیے جب ہمیں ایک سرسخت دشمن سے مقابلہ ہے، اور ہم مولا کے ماننے والے ہیں، اور ہم مولا کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ہر جوانب سے اس کی تحقیق، بررسی، نقد و نظر کرنی چاہیے۔ اس طرح سے جذباتی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہ ہو کہ نہیں بس اب مولا کے نام پہ ہم سب کچھ کر ڈالیں گے اور جان دے دیں گے اور فلاں دے دیں گے۔ آپ کی جان کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ آپ مولا کے محب ہیں، تو اگر جان بھی دینا ہے تو کسی ایسے مرحلے پر دیجیے جہاں اسلام کی ایک اینٹ اور بلند ہو رہی ہے، جہاں اسلام کا مرتبہ ایک اور آپ کی شہادت سے، آپ کے جان دینے سے ایک بلندی اختیار کرے۔ تھوڑا سا یہ مسئلہ اگر توابین پر دیکھا جائے تو اچھا نہیں ہوا، جس حساب سے، میرے حساب سے کہیں، شاید میرا جملہ غلط ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ وقت پر بیدار ہو جاتے
توابین وقت پر بات سنتے یا امام حسین پہ. البتہ میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے حالات کیا تھے، کون جیل میں تھا، کون باہر تھا، یہ سارے مسائل کی بررسی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ وقت پر بیدار ہوتے اور جس طرح سے شہدائے کربلا اسی کوفے سے گئے تھے وہ بھی اسی وقت شامل ہو جاتے اور اسی آواز کے ساتھ، تو اتنا بڑا فرق ہو جاتا کہ انہیں توابین کے شہیدوں میں شمار نہ کیا جاتا بلکہ شہدائے کربلا میں شمار کیا جاتا، جو ایک بالکل بہت ایسے. باعظمت اور ان سے زیادہ عظیم کوئی ملتا نہیں ہے کائنات میں. یعنی جان امام کے اوپر بے شک دی ہے، جی لیکن اگر تھوڑا اور پہلے بیدار ہو جاتے جی جی اور پہلے اپنی جان کو مولا پر نچھاور کر دیتے تو درجہ شہدائے کربلا کے ساتھ شمار ہوتا. جی جی اور کیونکہ انہوں نے بعد میں اپنی جان نچھاور کی ہے، اچھا فعل ہے، اچھا عمل ہے، جی 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 لیکن شہدائے کربلا میں شامل نہ ہو کر کے یہ توابین کے درجے پر اور قیام توابین سے ان کو یاد کیا جانے لگا. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں میرے خیال سے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے امام کی محبت میں صرف جان دی ہے اور کچھ نہیں کر سکے. عین ممکن ہے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی رہی ہو جی جی یا کچھ لوگ کو پتہ نہ چل سکا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قید خانے میں ہو. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ حضرت مختار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ان کو ایک خط لکھا ہے سلمان بن سورد خزائی کو کہ ابھی رک جائیے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے حالات اور ماحول کو دیکھ کر کے. تو اگر یہ تھوڑا سا سسٹم کے ساتھ چلتے تو شاید جناب مختار کی فوجی اور بڑی ہو جاتی، اور جس طرح سے چند عرصے میں جناب مختار شہید کر دیے جاتے ہیں تو اور زیادہ عرصہ اور لوگ ساتھ ہو جاتے اور بڑی فوج ہوتی اور مضبوط حکومت ہوتی اور قاتلان امام حسین کو مارا جاتا. شاید یہ احتمالات ہیں. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مولا کے نام پہ آج بھی ہم 2024 میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں مولا کے نام پر قربانی دینی ہے اور جان بھی دینی ہے تو ایسی دیں کہ جو کچھ کام آ سکے، جذبات کے تحت نہ دیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکے تو اپنی ہی گردن کاٹ لیں گے. جذبات کے تحت نہیں، اگر ہم کو گردن اپنی کاٹنی بھی پڑی تو کم سے کم 10 یزیدیوں کی کاٹ کے پھر اپنی کاٹیں گے تاکہ کچھ کر سکے. صرف محض جوش میں آ کر کے کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ تمام جوانب کو سوچ کر کے عقل کے ساتھ اور تمام ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے کب کیا چاہ رہا ہے، بے شک بہت اچھی بات کہی، کب کیا چاہ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کو قدم بڑھانا چاہیے. یہ آج کی بہت ہی اچھی گفتگو رہی اور آپ دونوں حضرات سے ہم نے بھی استفادہ کیا اور انشاءاللہ تمام مومنین نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا. یقیناً اگر ہم بات کو بالکل سمرائز کریں اور مختصر طور پر خلاصہ کرنا چاہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام فرمایا، اس قیام کے بعد جتنے بھی قیام آئے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بیداری اور یہ جو امت کے اندر یا یہ جو کہا جائے زمانے کے اندر جو جرأت اظہار پیدا ہوئی، یا یہ سب نتیجہ ہے قربانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. کربلا سے لے کے آج تک تقریباً 1400 سال ہو گئے، آج تک وہ درس باقی ہے، آج تک کربلا سے ملنے والے وہ سبق باقی ہیں کہ جن کی بنیادوں پر آج بھی انقلاب لائے جا سکتے ہیں، آج بھی تحریکوں کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، آج بھی نہضتوں کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کربلا سے اپنے کو جوڑ لیں، مقصد کربلا کو سمجھ لیں. اور جناب مختار کا جو قیام تھا وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست تھا. امام علی علیہ السلام کے جو کلمات ملتے ہیں جناب مختار کے سلسلے میں اور امام سید سجاد کی جو گفتگو ملتی ہے جناب مختار کے سلسلے میں، ان تمام باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب مختار کا جو قیام تھا وہ بالکل امام کی مرضی کے مطابق تھا اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جو شبہات ایجاد کی جاتے ہیں یا جو باتیں کہی جاتی ہیں یا جو شک پیدا کیے جاتے ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور یہ جو مشن ہم اور آپ آگے بڑھائیں گے، یہ مشن کا آگے بڑھانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی انتقام کا حصہ قرار پا سکتا ہے اگر ہم فکر یزیدی کو مٹا کر کے حسینی فکر کو عام کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی کو بسر کریں. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ ہم تاریخ کے اوراق میں سے کچھ حقائق کو آپ کے سامنے بیان کرنے میں کامیاب
ہو گئے ہوں گے۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ مجلسوں میں جائیں اور جس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، جس وقت آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو، اس وقت آپ کے دل سے اگر کوئی دعا نکلے تو ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔